السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اللہ پاک کے ہزاروں نام ہیں، 99 نام صفاتی ہے دوستو۔ ہمارے اللہ پاک کو ہر ناموں سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ وہ حاضر ناظر ہے، الاول بھی ہے، آخر بھی، الاول والآخر والظاہر الاول والآخر والظاہر والباطن بیدیک الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ دوستو، کیونکہ ہمارے اللہ پاک سب جگہ پر حاضر ہے، حاضر ناظر ہے دوستو۔ وہ ایک وقت میں سمجھو 10:01 پر بھی تب 18,000 مخلوقات ایک جگہ جمع ہو جائے اور سبوں نے اپنے حساب سے اللہ سے مانگے۔ دیکھو دوستو، دیکھو، ہمیں ہر بات سیکھنے کے لیے اسکول میں جانا پڑتا ہے، مراٹھی سیکھنے کے لیے اسکول میں جانا پڑتا ہے، انگلش سیکھنے کے لیے اسکول میں جانا پڑتا ہے، ہندی سیکھنے کے لیے اسکول میں جانا پڑتا ہے، عربی سیکھنے کے لیے اسکول میں جانا پڑتا ہے، تیلگو سیکھنے کے لیے اسکول میں جانا پڑتا ہے، ملیالم سیکھنے کے لیے اسکول میں جانا پڑتا ہے، کناڈی بات سیکھنے کے لیے اسکول میں جانا پڑتا ہے۔ پھر ہمارے اللہ پاک کون سے اسکول میں گئے دوستو؟ ہمارے اللہ پاک کون سے اسکول میں گئے دوستو؟ ہمارے اللہ پاک کون سے اسکول میں گئے؟ تمام انسانوں کو، تمام اللہ کے بندوں کو اسکول میں جانا پڑتا ہے ہر بات کو، لیکن اللہ پاک ہر بات کو جانتے ہیں دوستو۔ اس کے پاس انگلش میں دعا کرو، اللہ سنتے ہیں۔ اس کے پاس عربی میں دعا کرو، اللہ سنتے ہیں۔ اس کے پاس اردو میں دعا کرو، اللہ سنتے ہیں۔ اس کے پاس کناڈی میں دعا کرو، اللہ سنتے ہیں۔ اس کے پاس تیلگو میں دعا کرو، اللہ سنتے ہیں۔ ہر بھاشا میں، کروڑوں بھاشا ہے، اس کے ساتھ دعا کرو دوستو۔ یہ تو انسانوں کا ہوا۔ دیکھو دوستو، چوٹی ہے نا، مونگی بولتے ہیں، مونگی کتنی چھوٹی ہے، لیکن اللہ سے بات کرتی ہے دوستو، اللہ سے بات کرتی ہے۔ ایک کیڑا کتنا چھوٹا ہے دوستو، اگر ہم کیڑے کے پاس کان لگائے تو وہ جو بولتا ہے سننے ہمیں آنے والا نہیں، لیکن ساتوں آسمان کے اوپر عرش محلہ، یہ دیکھو 7 آسمان کا فاصلہ، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، اس کے اوپر اتنا ہی فاصلہ، جو 7 آسمان کا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ عرش محلے کا ہے۔ اس کے اوپر اللہ ہے، اس کے اوپر اللہ بیٹھے ہیں، آیت الکرسی پر 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 ہمارے اللہ پاک بیٹھے ہیں، اور اس پر بیٹھ کر 14 آسمانوں کا فاصلہ، 7 آسمانوں کا فاصلہ، اس کے اوپر عرش محلے کا 7 آسمانوں کا فاصلہ ہے۔ پہلے 7 آسمانوں کا جو فاصلہ ہے، اس کے اوپر عرش محلہ 7 آسمانوں، یعنی 14 آسمانوں کے اوپر اللہ بیٹھے ہیں، عرش محلے پر بیٹھے ہیں، اور عرش محلے سے تمام دنیا کے انسانوں کو سن رہے ہیں اللہ پاک۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان اور ساتواں آسمان، اور اس کے اوپر عرش محلہ کا فاصلہ، جتنا 7 آسمانوں کا فاصلہ ہے، اس کے اوپر اتنا ہی فاصلہ عرش محلے کا ہے۔ اس پر سے ہمارے اللہ پاک سن رہے بندے کا ہر بات، صرف بندے نہیں، 18,000 مخلوقات، کیسے اللہ پاک نے مخلوقات بنائے ہیں دوستو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے اللہ کو پہچانو دوستو، کیسی بھاشا سے ہم دعا کرتے ہیں دوستو۔ کیا انسان ایسے ہیں جو بولتے ہیں وہ ہمارے کو بھی علم نہیں۔ ابھی جنگل میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بات کرتے ہیں، ان کو ہمارے کو کچھ اس میں کا سمجھتا نہیں دوستو، لیکن اللہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمیں انگلش، ہمارے سامنے کوئی انگلش میں بولے ہمیں نہیں سمجھے گا، لیکن اللہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی کناڈی میں بات کرا، ہمیں نہیں سمجھتا، لیکن اللہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے سامنے عربی میں کوئی بات کرا، ہمیں نہیں سمجھتی، لیکن اللہ سمجھتے ہیں۔ ہر بھاشا سے اللہ کے پاس دعا کر رہے۔ دیکھو 17,999 مخلوق بھی اللہ سے مانگ رہی ہے، اپنے بھاشا میں مانگ رہی ہے، اللہ دیتے ہیں دوستو۔ اس کا یقین ہمارا بن جائے دوستو، اپنے اللہ کو پہچانے دوستو۔ دیکھو دوستو، موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے، اے بارک تعالیٰ، تمام مخلوقات آپ سے ناراض ہو جائے، آپ کی نافرمانی کرنے لگے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے، اے بارک تعالیٰ، تمام مخلوقات آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ پاک
اللہ پاک ارشاد فرمانا اے موسیٰ میرے چراغے میں ایسے ہزاروں مخلوق چر رہے ہیں، ہزاروں مخلوق چر رہے ہیں، ہزاروں مخلوق چر رہے میرے چراغے میں چر رہے ہیں۔ کون بول رہے ہیں؟ اللہ پاک بول رہے، اللہ پاک بول رہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے بارک تعالیٰ تمام مخلوقات اگر آپ کی نافرمانی کرے، آپ کا کوئی کہنا نہ مانے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمانے لگے اے موسیٰ میرے چراغے میں ایسے ہزاروں مخلوقات چر رہے ہیں، اس میں سے ایک مخلوق اگر میں نے زمین پر اتارا، ساتوں آسمان ساتوں زمین اور اندر جتنے بھی چیزیں ہیں سب کو ایک نوالے میں ختم کرے۔ اللہ کے پاس ایسی مخلوق ہے، اور ایک مخلوق نہیں ہے، ہزاروں مخلوق ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ وہ چراغا کدھر ہے؟ تو اللہ پاک بول رہے کہ وہ چراغا میرے خزانے میں چل رہا ہے، وہ چراغا میرے خزانے میں چل رہا ہے۔ اور دوستو اپنے اللہ کو پہچانو کہ اس کے پاس ایسے کروڑوں اربوں مخلوقات ہے، ایک ایک سمندر کی ایسی مچھلی ہے تو کروڑوں ٹن کھاتی ہے۔ کدھر ہم نے سنا کیا کوئی مچھلی ہمارے پاس آئی کہ آج میں بھوکی ہوں، آج مجھے کام نہیں ملا؟ کام کھو جاتی کیا کوئی مخلوق؟ شیر ہے نا، شیر جو جنگل میں شیر ہے وہ راجا بولتے ہم اس کو، شیر چیتا راجا، وہ دن میں 40 کلو گوشت کھاتا ہے۔ کتنا؟ 40 کلو گوشت کھاتا ہے، اور اللہ اپنے قدرت سے کھلاتے ہیں دوستو۔ کیا کام کو جاتا ہے کدھر؟ اور جس بندے کے لیے اللہ پاک نے شیروں کو بنایا، دیکھو 18,000 مخلوقات سے سب سے افضل، سب سے خوشحال، سب سے پیاری مخلوق اشرف المخلوقات یعنی انسان۔ ہم سب لوگ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ہم سب ہمارے پیارے نبی کے امتی ہیں، ہم سب ہمارے پیارے نبی کے امتی ہیں۔ وہ محمد سب کا ہے، وہ محمد سب کا ہے، سب کے لیے محمد بنے ہیں، سب کے لیے محمد بنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے ہیں۔ اللہ پاک نے جتنے بھی دنیا میں انسان بنائے سب کے محمد ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو ہم محمد کے طریقے پر چلے گئے، اور ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وردی اگر ہمارے چہرے پر ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں کفن بھی ملے گا، جنازے کی نماز بھی ملے گی، اور ہمارے دوستوں کی دعا بھی ملے گی۔ ہم دنیا میں کہیں بھی مریں گے انشاءاللہ تو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت ہمارے زندگی میں ہوگی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر ہمارے چہرے پر ہوگی، یہ وردی ہمارے چہرے پر ہوگی، تو انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ پاک ہمیں دنیا میں کہیں بھی مریں گے انشاءاللہ تو کفن بھی ملے گا، جنازے کی نماز بھی ملے گی، اور ہم تمام دوستوں کے ہمیں دعا بھی ملے گی۔ اللہ قبول فرمائے دوستو۔ اور ہمیں سب کو ہاتھ سے پکڑ کر چلنا ہے دوستو۔ کسی ساتھی کے لیے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں اس کے لیے ہمارا دل کو ہمیشہ پاک کرے، صاف کرے کہ یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، سب کو لے کر ہمیں چلنا ہے۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ ہمارے اللہ راضی ہو جائے، ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے پالنہار ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو اپنے اللہ کو پہچانو، دوستو اپنے اللہ کو پہچانو، دوستو اپنے اللہ کو پہچانو۔ اور دوستو اور ایک بات ہے دوستو، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سبوں نے اللہ کے پاس مانگے، دیکھو سنتے ہیں نا، اللہ کے پاس مانگے اور اپنے حساب سے مانگے، جتنا ہو سکے اتنا مانگے۔ اور اللہ پاک نے تمام انسانوں کو، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب ایک جگہ جمع ہو، اور سبوں نے اپنے حساب سے اللہ سے مانگے تو ان کے حساب سے اللہ پاک نے دیے، تو اللہ پاک کے تمام خزانوں میں 1 روپے کی بھی کمی نہیں ہوگی، 1 روپے کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے بھرے ہوئے خزانے اللہ پاک کے ہیں دوستو۔ دیکھو دوستو یہی دنیا میں شداد نے جنت کو بنایا تھا، شداد نے جنت کو بنایا، اللہ پاک نے جنت سمیت اس کو زمین کے اندر ڈالا ہے دوستو۔ کی ڈالا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا دوستو، سونے کی اینٹ اور چاندی کی اینٹ سے جنت کو بنایا تھا دوستو، پورے سب عیش و آرام اس میں بنایا تھا۔ لیکن جنت بنانے کے بعد جنت بنائی ہے تو اللہ پاک نے ایک دن بھی اسے رکھا نہیں ہے دوستو، جنت بنی ہے اسی دن اللہ پاک نے جنت سمیت اس کو زمین کے اندر ڈالا ہے۔ اگر دوسرا قدم اس کا جنت میں جاتا، پہلا قدم اس نے ڈالا،
دوسرا قدم اگر جنت میں ڈالتا تو اللہ پاک نے دوسرے قدم کو ڈالنے نہیں دیا، پہلا ہی قدم پر ہی اللہ پاک نے اس کی روح قبضہ کی اور اللہ پاک نے زمین کے اندر گاڑ دیا۔ فرعون دیکھو سونے کا باتھ روم تھا، اس کا سونے کا تخت تھا، سونے کا پلنگ تھا، اس کا پانی پینے کا سونے کا تھا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ پاک نے عبرتناک عذاب دی۔ اس کو کوئی سمندر اس کا اندر نہیں لے سکتا، زمین اندر نہیں لے سکتی، اس کو جلائے تو بھی جل نہیں سکتا، اتنا بھیانک اللہ پاک نے اس کو عذاب دیا دوستو۔ فرعون دیکھو ہمارے سامنے عبرتناک عذاب ہو رہا ہے، اللہ پاک اس کو اتنی اس کو ذلیل کر رہے کہ اس کے گوشت کو کھانے کے لیے چوہے چھوڑتے، چوہے جو ہندیر بولتے ہیں نا، ہندیر جو چوہے وہ چھوڑتے ہیں اس کے بدن پر اور اس کے گوشت کو نوچتے ہیں دوستو۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ نمرود دیکھو اللہ کی نافرمانی کی، اللہ پاک نے مکڑی کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس کو ہلاک اور برباد کیا دوستو، ذلیل کیا ہے دوستو، جوتے سے مارے ہے، اس کے سر پر، اس کے تخت پر بٹھا کر جوتے سے سر پھوڑے ہے اس کا۔ یہ اللہ کی ناقدری، اللہ کی نافرمانی کرنے والے پر اللہ کا عذاب ہے دوستو۔ اللہ پاک ہمیں معاف کرے، ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی، اللہ کی نافرمانی جو بھی ہوئی، اللہ سے معافی مانگے دوستو، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے دوستو۔ توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے دوستو۔ ہم جو بھی اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے وہ اللہ کتابی زندگی گزارے دوستو۔ اللہ کی نافرمانی کا کوئی ایسا کام نہ کرے کہ ہمارے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے، اس لیے ہم سب کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تمام امت کی گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تمام امت کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے اور اللہ پاک تمام امت کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تمام امت پر جو بھی حالات ہے وہ حالات سے اللہ پاک حالات ان کے دور کرے، اللہ تمام امت کو راحت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تمام امت پر برکت کی بارش کو برسائے، اللہ تمام امت پر مغفرت کی بارش کو برسائے، اللہ تمام امت کو اپنے فضل سے، اللہ پاک اپنے فضل سے، پیارے نبی کے صدقے طفیل سے تمام امت پر راحت کی بارش کو برسائے اور تمام امت کی مغفرت فرمائے، اللہم آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔